ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلفا من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھی ہے اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انک حمید مجید اللہم بارک. عبادات کے یعنی جو انسان زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی جس میں ہم کرتے ہیں، یہ زندگی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. یہ نہیں کہ فلان وقت میں کروں گا فلان وقت کروں گا، فلان حکم اللہ تعالیٰ کا مانوں گا فلان نہیں. مسلمان کی تو ہر لمحہ اللہ کی دین میں گزرتا ہے، بندگی میں گزرتا ہے. لیکن اس کی 3 درجے ہیں. اس کو خلط ملط کرنے سے نقصان ہوتا ہے، اور ہمارے ہمیشہ ان چیزوں میں ہم اعتدال نہیں کرتے. ہم اس میں افراط تفریط کا شکار ہوتے ہیں، اعتدال پر نہیں رہتے. دین کا یعنی جو عبادت کا جو اعلیٰ درجہ ہے جس کو ہمارے علماء ہمارے فقہا عبادات کہتے ہیں، اور دوسرا درجہ وہ معاملات کا ہے جس کو ہمارے علماء معاملات کہتے ہیں. اب اس کی لمبی تفصیل ہے. عبادات ہم اس کو کہیں گے کہ جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست مشغول ہوں. اگر اس کو ہم 3 درجے اس طرح بنائیں کہ بعض کام ایسی ہوتی ہیں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا تعلق انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے. ایک وہ اعمال ہے جس میں اس کے بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، لیکن اس کے درمیان مخلوق ہوتی ہے درمیان میں. جب میں ہوتا کہوں تو اس میں آپ خفا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہوتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اس میں کبھی ہوتا ہے کہ ہوں، کبھی ہوتی ہے. اب قانون پاس ہو گیا کہ دونوں ٹھیک ہے. کل نام تو ابھی بیٹھے کیونکہ آپ پکے اردو والے ہیں، سمجھ آتی ہے کہ ہماری کہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہمارے ساتھی عبدالمجید شاہ اللہ تعالیٰ مولانا عبدالمجید صاحب اب آج کل وہ کینیڈا میں ہے. ہمارے حضرت مولانا حضرت ڈاکٹر مفتی حضرت ڈاکٹر اسماعیل صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. تو میرے جب تحریر میں اس کو دے دیتا کہ تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر دو، وہ کہتے ہیں مجھ سب آپ ٹھیک ٹھاک مؤنث مذکر بناتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک مذکر سے مؤنث بناتے ہیں. وہ تو جاننا نہیں لگے. درشی پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک. تو درمیان میں مخلوق ہوتی ہے، اس کو معاملات کہیں گے، چاہے جو جس نوعیت کی بھی ہو، لیکن درمیان میں مخلوق ہے. تیسری چیز ہے کہ یہ انسان کی اپنی
حلال کمائی ہے، بچوں پر کو حلال کمائیں، حلال رزق دے دیں. یہ حلال کمائی بھی فرض ہے. الکسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال کسب یہ اہم فرائض کے بعد فرض ہے. تو ہم جب خلط ملط کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ کبھی معاملات کو ایسے بڑھا دیتے ہیں کہ اس سے عبادات کی روح نکل جاتی ہے. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی خشیت ہے، تعلق ہے، بس ہاں مثلا ایک اب یہ دین کی خدمت کرنا، دین میں دوڑ دھوپ لگانا یہ بڑی چیز ہے. قرآن مجید میں بہت سے آیات ہیں. اب یہ معاملات، یہ کیا ہے؟ یہ ہے معاملات. کیوں کہ اب ہم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ ایک معاملہ ہے کیونکہ آپ میرے سامنے ہیں. میں اس لیے اس کو تھوڑا سا کہا کہ درمیان میں جب مخلوق ہو تو اس کو معاملہ کہیں گے. اب میری توجہ آپ کے ساتھ ہے، گپ شپ بھی لگاتا ہوں. اب اگر اس کو ہم معاملات کہیں گے، اس کو ہم کہہ دیں کہ بہت دین کا بڑا ہم کام کرتے ہیں. یقین کرتے ہیں جب آدمی اخلاص کے ساتھ کرتا ہو، تبلیغ میں جاتا ہے، سال لگاتا ہے، 2 سال لگا، بڑا اہم کام ہے. جہاد میں جاتا ہے اور وہاں دشمنوں کے مقابلے میں کڑا ہوتا ہے، لیکن وہاں کڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ معاملہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ کافر کے ساتھ آتا ہے، دشمن کے ساتھ آتا ہے. اب اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جو وہ ذکر کرنے والا ہے وہ سے کہتے ہیں کہ جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ تو سارے بیکار ہے. اور جو رفائی کام کرتے ہیں یا جو دوسری تبلیغی کام کرتے ہیں، جہادی کام کرتے ہیں، جہاد میں درسی کام مدرسین ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل کام تو ہم کرتے ہیں، یہ ہر گاؤں میں بیٹھے والے کیا کرتے ہیں. اور ایک بار میں جا رہا تھا تبلیغ میں بستر اٹھا کر، تو ہمارے ایک چچزاد بھائی تھے، اس وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے، معاف فرما دے اس کے. وہ مجھے سامنے سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. کن تبلیغ کے لیے جاتے ہیں؟ اس وقت مجھے یاد پڑنا نہیں، 10 دن تھا، 3 دن تھا، اس کے لیے جا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ تم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا ہے. میں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب فارغ ہو جاؤ دنیا کے کاموں سے اس وقت کیا کرو؟ اب تمہارے بہت کام ہے، آپ سے اٹھائی ہوئی ہے. تو یہ ہمارا حال ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں کہتے ہیں کہ نہ جاؤ. اب اس کی یہی دلیل دی فیضا فرخ تھا فنصب وإلى ربك فارغب. ترجمہ کر دیا اس کا. تو اگر ہر کوئی اس طرح اپنی اپنی رائے کے لیے اس قرآن مجید کی آیاتوں کو استعمال کرتا رہے تو اس سے افراد تفریط ہوگی. اس قرآن مجید میں آیاتیں ہیں تبلیغ کے متعلق بھی ہے، جہاد کے متعلق بھی ہے، اور صوم و صلات کے متعلق بھی ہے، صحبت کے لیے بھی ہے، ذکر کی کثرت کے لیے بھی ہے. ساری چیزیں ہیں. تو 3 چیزیں ہو گئی. کیا؟ پہلا جو ہے جو انسان کی اپنی پیٹ کے ساتھ تعلق ہے اس کو کہتے ہیں کیا؟ کسب الحلال. اس میں حرام نہ جائے. آپ کوشش کریں کہ اس پیٹ کے اندر حرام نہ جائیں، تمہارا دماغ صاف ستھرا ہوگا. کیونکہ صاف اگر ڈیزل ڈالے ہوئے گاڑی میں تو ٹھیک چلے گا، اگر اس میں پانی ملا ہوا ہو، گڑبڑ ہو تو کیا ہو؟ تمہارا کھاتا خراب ہوگا. کہ تمہارا گوشت، تمہارا پوست، تمہارا خون حلال مال سے ملے.
حلال کمائی سے. یہ حلال کمائی تمہاری سب تم زندہ رہتے ہو تو یہ تمہارا پیٹرول ہے. کیا ہے؟ جسم کا پیٹرول. یہ نہ کہو کہ روح کی پیٹرول نہیں ہے, یہ جسم کی پیٹرول ہے. اس میں حرام کمائی لی جائے گا تو یہ ذہن میں فساد پیدا کرے گا, اور اس سے پھر آدمی جہنم کا میں جائیں گے. آیا ہے نا کہ جو گوشت کا ٹکڑا حرام کمائی سے کیا پیدا ہوا وہ کیا ہو گیا, وہ جہنم میں جائے گا. تو حلال کمائی ضروری ہے, لیکن جب حلال کمائی کے لیے آپ نے دکان کھولا ہے, دکاندار وہ مؤذن نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اب ایک فریضے کا وقت آ گیا. اب کسب الحلال فریضہ بعد الفریضہ, اب وہ فریضہ آ گیا, اب اس کو چھوڑ دو. وہ فریضہ جو ایسے اہم فرائض ہیں وہ ہمیشہ نہیں ہوتے. 5 وقت نماز ہے, نماز جمعہ ہے, نماز عید ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہو گیا وہ فرض ہے, لیکن خلطت نہ کریں کہ بھئی میں آپ کو کہتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کسب الحلال فریضۃ, یہ تو میرے میں حلال میرا کر رہا ہوں, میں فرض میں مبتلا ہوں, اپنے فرض میں مشغول ہوں, آپ مجھے کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے غلط ترجمانی کی دین کی. دوسری بات, نماز کا وقت ہے, نہیں وہ معاملات ہے, تبلیغ معاملہ ہے, جہاد معاملہ ہے. اب اس سے میں کمزوری یہ ہوتی ہے, مثلا کوئی سیاسی دوڑ دھوپ ہے وغیرہ جو بھی ہو, کہ بس ہم اتنا ہم کام کرتے ہیں کہ اس میں ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں. میں ایک جلسے میں تھا, اس کا نام تو اجتماع تھا, لیکن اجتماع ہم اس کو کہتے ہیں اجتماع کہ اصلاحی اجتماع, کہ اس میں لوگوں کی اصلاح ہو. اس لحاظ سے نہیں, ایک تو ہے کہ جلسہ ہے کس چیز کے اجتماع, مثلا چلو یہ اسلام کیسے نافذ ہو جائے گا, یہ تو بڑے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے, بڑے لوگوں کا جو دماغ رکھتے ہیں. تو اس میں تھے, اس نے اصلاحی اجتماع رکھا 3 دن تھا, شاید اس میں آپ بھی ہوں گے اس اجتماع میں, بتاتا نہیں, پھر وہ پنڈی میں نہیں تھا, پھر میں تو وہاں وہ جہاں تھے آپ پہلے تھے وہاں, تو وہاں عصر کی نماز اگر کسی کو یاد ہوگا, میں بس اوپر جا کر میری پڑھ لی. عصر کی نماز کے بعد بیان شروع ہوا, ٹائم داخل ہو چکا تھا, لیکن اتنا اب بیان تو ہمارے کنٹرول میں ہے, جہاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. میں آپ بتاؤ, جہاد تو ہوتا ہے, جب جہاد ہوتا ہے, جنگ ہوتا ہے, تو اس میں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت بے وقت ہو جاتا ہے. ایک معرکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں چلی گئی, تو کتنا افسوس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے دعائیں دی کہ ہماری اس کی نمازیں خراب ہو گئی. لیکن جب آپ اس طرح جگہ رکھو, اب اس وقت نماز کا وقت ہو گئی, میں نماز پڑھتا ہوں. اب اس حالت پر, جنگ پر, آپ اپنے بیان کو آپ جہاد کہیں, جو آپ کے کنٹرول میں ہے, جو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں, یہ خلط مت ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتاؤ. خلط مت ہے. اب یہ ہم کرتے ہیں, ہم وہاں بڑا یہ اہم فریضہ ہے. جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 نمازیں کی, تو گویا آپ میں بھی گھوڑے پر سوار ہوں, وہاں آگے سے کیا ہے, کافر ہے, اور آگے سے میں تلوار لے کے تمہارا کہ جب جنگ شروع نہ ہو تو اس وقت بھی یہ ہے کہ تم کیا کرو, وقت میں نماز پڑھو. اور ایک وہ جو کیا ہے, جو نماز خوف ہے, اس کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے تو ہے
یعنی اتنا ہم فریضے کو ہم بیان کی نظر کرتے ہیں. ابھی ہم دین کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام نہیں آتا، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وغیرہ، ہاں کیا دوڑ دھوپ کرتے ہیں. 3 گھنٹے کھڑے ہو کر بیان کرے گا، تھکے گا نہیں، نماز بیٹھ کر پڑے گا. یا تو یہ آدمی، میں نہیں کہتا کہ جس کو گولی در کرتے ہو بیمار ہیں، کرسی پر بھی نماز پڑھتے ہیں لوگ، اور ہم خود بھی جب بیمار ہوتا ہے، پہلے آپ کو دیکھا تھا فیشن کیا تھا، کرسی پر بیٹھتے نہیں، وہ کیا وہ لیٹے لیٹے بیٹھتے کرتے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی ٹک ٹاک ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، لیکن 3 گھنٹے بیان کر کے اس کی بات کہتے ہیں کہ تک گیا. اب جب فرض نماز میں کیا ویل چیئر پر کرتا ہوں، اب آپ اس کی کیا تفصیل بیان کریں، ابھی تشریح کر رہے اس کی کہ اس کے اندر اس کی اہمیت تھی ہے نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے. جب نماز کی اتنی اہمیت ختم ہو جائے تو روحانیت کہاں چلی گئی؟ یعنی وہ مطلب ہے کہ ہم نے بیان ہی کو مقصد بنایا. بیان تو اسی لیے ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو دین پر ابھارا جائے، لوگ دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، جو عمل کے لیے کھڑے ہو جائیں. ورنہ آپ بیان کے لیے جب بیان کریں گے تو بیانات عام ہو جائیں گے، عمل کا دفتر بند ہو جائے گا. آج کل یہ ہے نہیں، تمام دن باتیں ہیں، تمام راتیں باتیں ہوتی ہیں. ایک جگہ ہم گئے تھے، میرے درمیان میں پھر اٹھ گیا حضرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑی بہمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی درجات کو بہت بہت بلند فرمائیں. ایک جگہ پر دونوں گئے تھے، تو اس کا بیان آخر میں تھا. وہ اچھا بیان کرتے تھے اور زبردست بیان کرتے تھے. وہ آخر بیان اس لیے ان کو دیتے تھے کہ تاکہ یہ لوگ بھاگ نہ جائیں کہیں. یہ بھاگ نہ جائیں، یہ لوگ پھر بھاگ جائیں گے. تو میں تو حضرت کو تو پتہ تھا کہ یہ عشاء کی بات نہیں ٹھہرتا، تو مجھے کہا کہ تم جاؤ. وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، بہت. وہ کہتے اس کو مکہ مکرمہ میں جہاں بھی ہو تو وہ کہتے اس کو نہ ہلاؤ. وہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد وہ کسی ساتھ نہیں ملتا، بس وہ آرام کرنا چاہتا ہے. تو صبح کے وقت جب میں نماز کے لیے اٹھا وغیرہ وغیرہ کچھ، تو حضرت کا بیان نہیں شروع ہوا تھا، تہجد کے وقت نہیں شروع ہوا تھا. پھر میں نماز پڑھی نفل، اس کے بعد نماز میں شریک ہوا، دعا صبح کی اذان ساتھ ہو گئی. اتنا بھی جلسہ ہوتا ہے، آخر یہ کوئی جلسہ ہے؟ ابھی کیوں کہتے ہم اس کو ہوتے ہماری خیبر پختونخوا میں تھے، جلسہ تھا. تو میں کرتا ہوں کہ اس طرح یہ ہمارا بیانات کا حال ہے کہ اس میں ہم کمال سمجھتے ہیں کہ میں نے 3 گھنٹے بیان کیا. اس میں کمال سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی کیا لمبی دعائیں کی. یہ بھی سبھی کا ہم کمال سمجھتے ہیں. 2 گھنٹے کی دعا ہوتی ہے، اکیلے میں 2 منٹ نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے رخیل خریدو، اس میں ہاتھ رکھ کے پہلے عربی میں پورا کتاب جو اس کو یاد ہے پڑھ لیتا ہے، پھر اردو میں جتنی یاد ہے اس کی ترجمہ کر کے اس کو پڑھ لیتے. آدمی کہتے ہیں کہ یا اللہ میں کہاں جاؤں. یہ دراصل ہماری چیزوں کے اندر اعتدال ختم ہو گیا. جب اعتدال ختم ہو جاتا ہے تو وہاں وہ چیز زیادہ نہیں چلتی. مجھے میں بتا دیتا ہوں، ہمیشہ آپ اعتدال سے رہیں. ہمارے والد صاحب ہمارے عجیب بات فرماتے تھے. وہ کہتے تھے
جب مہمان آئے گزارے کے مطابق جو کچھ ہو دیا کریں، آپ ہمیشہ تنگ نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ آدمی جب ایک بار تکلف کرتے ہے، ایسی بات تکلف کرتے آخر کیا کرے گا؟ آخر تنگ آ جائے گا. پھر وہ لوگ خفا ہو جائیں کہ دیکھو ایسا ایسا ایسے، حالانکہ تمہارا بس میں نہیں ہوگا. ایسے کام کرے کہ جس سے تم وہ ہمیشہ کر سکو. تو دوسری چیز کیا ہے؟ اہم عبادات ہے. عبادات میں ہماری بہت کمی ہوتی ہے. ہم ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دے، بہت ہی نوازیں کہ انہوں نے شعبان رمضان کو کے امتحانات کرا کے، خواہ افاق کی ہو خواہ غیر افاق ہو. پہلے افاق نہیں تھا، ایک چھٹیاں ہوتی تھیں ہماری، تو ہم نے اس میں دوری شروع کر دی. یہ ہماری اس لیے تھی کہ تمہاری بیٹری خراب ہو گئی ہے، ایک پورا 10 ماہ تمہاری بیٹری خراب ہوئی، کمزور ہو گئی، تو اس کو چارج کرو، ذکر کرو، اس میں درشی پڑھو، اس میں اللہ اللہ کرو. وہ تم نے منطق کا دورہ کرتا ہے، صرف ناؤ کا دورہ کرتے ہیں، وقوف علیہ پڑھاتے ہیں. اس میں ہم نے وقت کو قیمتی بنایا. تو آپ مجھے بتائیں تم خدا کو کب یاد کرو گے؟ وہ کہتے ہیں یہ خدا کا یاد ہے، یہ خدا کا یاد ہے، لیکن اس میں اگر خدا کا یاد تو ہو نا تب خدا کا یاد ہے. تب خدا کا یاد ہے کہ اگر اس میں خدا کا یاد ہو. اگر اس میں آپ اپنی شان دکھاتا ہے، اپنی تعداد بڑھاتے ہیں، یہ ذکر کہاں ہوا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ یا تو دینی عبادات سے ہم کو معاملات کو نکالتے ہیں، تو معاملات ہماری صاف خراب ہوتے ہیں، اور یا کیسے کرتے ہیں کہ معاملات سے عبادات کی روح کو نکالتے ہیں، ذکر کو نکالتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جو لوگ دین میں کوئی خدمت کر رہے ہیں وہ ذکر کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ذکر کرتے ہیں. بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم جہاد کرو، اذا لقیتم فئۃ، کیا کرو؟ پھر فثبتوا، ڈٹ جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا. اگر جہاد ذکر ہوتا تو کیوں کہتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ فثبتوا، ڈٹ جاؤ؟ اس ڈٹ جانے کے لیے کیا ہے؟ ذکر اللہ کی کثرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا نودی لصلاۃ الجمعہ، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہو جائے، خود پر پڑھ جائے، نماز ادا کرو. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اپنی کام کرو. آگے کیا کہتے ہیں؟ اب غفلت کا وقت ہے، یہ نہیں کہ پھر نماز پڑھو یا پھر اب اللہ کی ذکر میں زیادہ کرو. تو آپ مجھے بتائیں یہ جو جتنے ہم یہ وہ کام کرتے ہیں تو وہ دراصل یہ جن چیزوں سے ذکر نکل جاتا ہے وہ رہتی ہی کیا ہے؟ وہ اعمال دین کے ہوں گی لیکن رسمی ہوں گے، اور رسمی اعمال سے کبھی بھی نتائج مرتب نہیں ہوں گے. آپ زور لگاؤ، بیانات کرو، مظاہرے کرو، جو بھی کرو، نتیجہ نہیں آئے گا، آپ کو مقصد ہاتھ میں نہیں آئے گا. کبھی قبر کے ربڑ کے شیر سے بھی کبھی کوئی ڈرا ہے، کبھی کاغذ کی پول سے بھی کسی نے اپنے عرق کے
آپ عرق پہچانتے ہو؟ عرقی گلاب دیکھا ہوگا اپنی جگہ، دیکھا ہوگا، کیا بھی ہوگا تو کہتے رہتے ہوں گے عرقی گلاب، عرقی بنفشہ وغیرہ وغیرہ. یہ پلاسٹک کی کم اگر آپ کو گلاب دے دیں، کسی عرق نکالو، آپ کیا نکالو گے؟ اسے عرق نکل جائے گا. گلاب کاغذی گلاب سے کاغذی شیر میں دیتا ہوں نہ، وہ بکری کس کا مجھے وہ پکاؤ، کلیجے پکاؤ، پک جائے گا کلیجے سے. تو کاغذی کاموں سے یہ جو کام رسمی ہوتے ہیں، اس جس کے اندر روح نہیں ہوتی، وہ ہے رسمی چیزوں سے کبھی بھی نتائج برآمد نہیں ہوں گے. اور یہ سمجھ آئی بات. تو ان 3 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں اللہ تعالی بتاتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اب کل میں نے شکر پر بات کی تھی. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ذکر سے کیا ہوگا؟ تمہارا دل صاف ہو جائے گا، تمہارا دل صاف ہو جائے گا. تم کو اللہ تعالی تمہارا نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے سامنے آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نعمت دینے والا ہے. شکر کس چیز پر ہوتا ہے؟ نعمتوں پر ہوتا ہے. اشکر. آپ کو پتہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ ایک دن اس سے ہاتھ پکڑ کر کے، یہ محبت کی دلیل ہے. جات چلتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں. پھر فرمایا یا معاذ انی لاحبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، تسلیح ہو گئی. پھر فرمایا کہ یا معاذ میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں. یہ بڑی ساری بات اہتمام کی ہیں. آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. یا میری آپ مدد فرمائیں ذکر پر. وہ ذکر مانگتے ہیں جو ذکر ہے. اب ذکر کے بعد شکر ہے، ذکر ہے نہیں ہے، وہ بھی خدا کی یاد ہے. مطلب یہ ہے کہ ذکر کی بعد تمہارا دل صاف ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، قدرتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کہ سمجھو گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے ہے، کسی اور کسی طرف سے نہیں ہے. وہ شکر کا ترتیب کو دیکھو، شکر کو بعد میں لایا. جب آپ شاکر بن جاؤ گے تو توحیدی بن گئے. کیا بن گئے؟ پھر تمہاری عبادت میں حسن آ جائے گا. وہ حسن عبادت. ہم گڑ مڑ کرتے ہیں چیزوں کو، اٹھ مٹ کرتے ہیں، پھر نتائج کی امیدوار بھی ہوتے ہیں. تو اس بات کا یہ 3 چیزیں ہو گئی. یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں اٹھایا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. فخلفا، یہ بے ہے بھی کیا؟ فخلفا من بعدہم خلف. انبیاء علیہ السلام نے جن لوگوں کو دین بتایا تھا، سکھایا تھا، وہ دین کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس کی جسم بھی تھا اور اس کے اندر روح بھی تھی، اور وہ زندہ اعمال تھے، زندہ نمازی تھیں، زندہ جہادی تھی، زندہ تبلیغ تھا. اس کے اندر اللہ کی یاد کی روح دوڑتی تھی. لیکن پھر ان کی جگہ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے. فخلف من بعدہم خلف. اس نے پہلی کیا یہی بات نبی کریم نے فرمائی ہے کہ ہماری امت سے پہلی چیز جو اٹھی گی وہ خوشبو اٹھی گی، امانت اٹھی. اس ساتھ پہ امانت لگی ہوئی ہے.
خلفا خلف ادواء الصلاح، انہوں نے نماز ضائع کیا. نماز ضائع کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھتی نہیں پڑھتی. اب بھی گرج میں جاؤ نماز پڑھی جاتی ہے، ان کی اپنی نماز ہے، طریقہ. بس فرق اتنا ہوگا کسی سے وہ کیسے کریں گے، ہم کیسے کریں گے. واتبعوا الشہوات، جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے تعلق ختم ہوا تو کس کی اب آپ کو اللہ روکا، کس چیز نے روکا ہے تم کو؟ شہوات سے، گناہوں سے، بےایمانیوں سے، غداریوں سے. یہ کیا کون سی چیز روکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعلق. ورنہ آپ لوگوں کے سامنے امانت کا اظہار کریں گے، صادق الامین بنیں گے، اور چپ کے پیسے دے جاؤ گے. ظاہر باطن میں تم جب امین ہوں گے، اللہ سے ڈرتے ہوں گے، تو تم ظاہر و باہر میں ٹھیک چلو گے. واتبعوا الشہوات، جب اللہ تعالیٰ کا کنڈا ہاتھ سے چھوٹ گیا تعلق، تو شہوات کی کیا ہو گئے؟ وہ شہوات کی پیچھے پڑ گئے. پھر کیا ہے؟ پھر تمہارا جہاد بھی شہوات کے پیچھے جائے گا، پھر تمہارا تبلیغ بھی شہوات کے پیچھے جائے گا. کیسے جائے گا؟ اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہ خدا کے راستے میں نکل جاؤ، وہ نہیں نکلا. پھر زید گیا، اس نے کہا کہ خدا کے راستے میں نکل جاؤ، پھر وہ نکل گیا، تو تم کو حسد آئے گا کہ میں نے کہا تھا کہ نکل جاؤ، نہیں نکل جاتے تھے، ان کی نکل سے نکل گئے. تو یہ آپ خدا کے لیے کام کرتے تھے کہ یہ اپنے نفس کے لیے کرتے؟ مجھے آپ بتاؤ. ایک آدمی ہے داڑھی مونڈا ہوا ہے، وہ ہے بظاہر ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی شیخ کے پاس گیا، ٹھیک ہو گیا. دوسرا شیخ خفا ہے کہ کاش ٹھیک ہوتا، لیکن ایک کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ تم لوگوں کی ٹھیک ہونے کے لیے صحیح کرتے ہیں یا اپنے مریضوں کو بڑھانے کے لیے صحیح کر رہے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں. تو ہماری مسائل یہ غلط ہو گئی. یہ وجہ کی ہے کہ اس کے اندر خدائی اللہ تعالی کی عشق و محبت کی روح نہیں دوڑ رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی فسوف یلقون غیا، تو عن قریب یہ لوگ کس میں پڑ جائیں گے؟ گمراہی میں، بربادیوں میں پڑ جائیں گے. تو چونکہ اس لیے میں نے آپ سے سوال کروں کہ آپ ہمارے علماء ہیں، ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا بنائی ایسی ہے کہ اس میں جیسا انسان کے اندر روح کی بھی ضرورت ہے، انسان کے اندر اعضاء کی بھی ضرورت ہے، انسان کے اندر طاقتوں کی بھی ضرورت ہے. اگر اعضاء ہیں لیکن اس کے اندر پکڑنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ ہاتھ مفلوج نہیں ہے، یہ مفلوج ہے. آنکھیں ہیں، ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہاری آنکھ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پردے اس پر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پیچھے سے تمہاری بینائی ختم ہو چکی ہے، سر ختم ہو چکا ہے، روشنی نہیں کرتا. تو پھر تم دیکھو گے ہاں چلو سر ہے، کیا نظر ٹھیک ہے، لیکن آنکھیں نہیں ہے تمہاری، یہ اعضاء بھی ضروری ہے. پھر دیکھ سکو گے نہیں. ہاتھ میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچائے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے یہاں ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ ہاتھ کو ہلا سکتے ہیں، کبھی کبھی لکڑی کا ہاتھ بھی ڈال دیتا ہے، لکڑی کی پاؤں بھی ڈال دیتا ہے. ہوگا جو مجاہدین کتنے جب وہ کہ اللہ پاک ان کو ان کے اجر عظیم دے دیں، اس کے پاؤں کٹ گئے تو پھر اس نے لکڑی کے پاؤں لگائے، لکڑی کے تو وہ مروڑ دے نہیں سکتے کیونکہ وہ تو خدائی ہاتھ دیتے نہیں، مصنوعی تھے، لیکن ایک ساتھ کیونکہ وہ حرکت کر سکتا، وہ جو آدھا تھا وہ حرکت کرتا تھا. تو اب یہ اس کے اندر دیکھو طاقت ہے لیکن اس کی اعضاء نہیں ہے.
تو جب اعضاء نہ ہو، آنکھیں نہیں ہیں، آنکھ کی بینائی کی طاقت ہے، ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کی کیا وہ ہلانے کی طاقت ہے، پاؤں کی ہلانے کی طاقت ہے، پاؤں نہیں ہلتے، تو پھر کیا یہ ایسے لوگ مسلمانوں کو اگر عظیم ایک جمع افیر بن جائے، اس کے لیے ایک گیزر کافی نہیں ہے؟ پھر اگر یہ آدمی ہاتھ بھی ٹھیک ہے، روح نکل گئی تو پھر تو پورا ختم ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہے، تو اہل علم کو بھی چاہیے، علماء کو چاہیے، دینی محنت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس دینی محنتوں میں آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کی روح بھر دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی یاد جس کو حاصل ہے اس کے ساتھ یہ حاصل نہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ آپ کیا کریں، دینی اعمال کرتے رہیں۔ اگر صرف کرنٹ لایا، کرنٹ بجلی لائی، پنکھا نہیں لگایا تم نے، تم کو ہوا مل جائے گی، کرنٹ تو ہے، بجلی ہے، سلاجہ چلے گا، آپ کا سلاجہ کہتے ہیں کہ فریج، آپ کی کوئی مشین چلے گی نہیں، اگر ہاتھ لگاؤ گے تمہیں جھٹکا دے گا، اس میں کوئی کام نہیں کرے ہوگا، ہاتھ لگاؤ گے تمہیں کرنٹ دے گا، لیکن کیا ہے، کوئی فائدہ تم نہیں اٹھا سکتے۔ فائدہ اس وقت اٹھا سکو گے کہ اس کے لیے وہ اعمال بھی اس کے مطابق کریں۔ تو ساری چیز ضروری ہے، کسب حلال یہ بھی ضروری ہے اپنی موقع پر، جب ضرورت پڑ گئی تو کسب حلال کو چھوڑ دو، اس کے ہمیشہ تو نہیں ہوتا ضرورت، پھر کیا کریں، ضرورت پورا کریں۔ جہاد آ جائے اس کے لیے ضرورت پورا کریں، تبلیغ کا موقع ہو تبلیغ کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ تمہارا فصل پکا ہوا ہو، آپ کمزور ہو، کام چور جانتے ہیں، کام چور، کام دل نہیں لگتا، اور تمہارا فصل پکا ہوا ہے اور آپ کا باپ بوڑھا ہے، دوسرا باپ بھی، بھائی بھی تھوڑا سا بیچارہ مشقتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اس وقت چیرا لگاتا ہوں، جب ہمارا کیا ہے گند پک جائے، کیونکہ صحابہ کرام نے پکی پکائی کیا کھجوریں چوڑی دی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، آپ تبلیغ نہیں کرتے، آپ اس کیا جان چھڑاتے ہیں کام سے۔ جہاد میں تو ایسا وہ تو ہنگامی چیز ہے، اگر ایک آدمی پر کسی قوم پر کوئی چڑھائی کرے، اللہ پاک بچائے، تو پھر دکان ہی بند کرتے ہیں کہیں آگ لگ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کیا اس کا انتظار کرو گے۔ تو بعض چیزیں انتظار کی ہوتی ہے، بعض چیزیں انتظار کی نہیں ہوتی، فرق ہوتا ہے۔ میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ان چیزوں کے اندر اعتدال، ربط انتہائی ضروری ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس کے اندر والدین کی زیادہ خدمت کا جذبہ نہیں ہے، تو اس کو کہا کہ اسے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے تو اس نے کیا بتایا، ایمان، ایمان کے بعد بر الوالدین۔ اس کے اندر یہ کمی تھی، جس کے ٹائر خراب ہو تو اس کی گاڑی کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے، ٹائر ہے۔ تو یہ اس کی ضرورت ہے، اس کی کوئی آیا یا رسول اللہ تم مجھ سے کس چیز پر زیادہ ڈرتے ہو، زبان کا تیز ہوگا، وہ زبان بولا کس پر زیادہ ڈرتا ہو، اس کو قابو کرو۔ کوئی آیا جوان آ گیا، اس کی طرح یا کوئی اور جوان، وہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں عورت کے ساتھ رمضان مبارک میں لیٹ سکتا ہوں؟ وہ نے کہا کہ نہیں۔ بوڑھا آ گیا، لیکن ایسے بوڑھا نہیں،
نہ چل سکتے نہ پھر سکتے ہیں نہ اس کے اندر کوئی دم خم ہے. اس نے کہا کہ مجھے سردی لگتی ہے بھی ایک ساتھ لیٹ سکتا ہوں. کہا کہ لیٹ کچھ کام کہے نہیں, کام خراب نہیں کرے گا. وہ طبیب ہے, دلوں کا طبیب تھا. کوئی آتے یا رسول اللہ, اب پھر کہتے ہیں کہ متکف جو ہوتا ہے وہ اس کو تمام ان چیزوں کی ثواب ملتا ہے جو چیزیں وہ باہر کرتے تھے. یتیموں کے لیے کام کرتے, رفاہی کام کرتے, تمام دن ہم یہ رفاہی کام میں کر لگے. رفاہی میں کیا انگریزی بھی لگی ہوئی ہے, کس کے لیے کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے ہلا میں نے یہ کیا, ہلا میں نے یہ کیا. تو تمام جو تم رفائی کام کرتے تھے, جنازے پڑھاتے تھے, پڑھتے تھے, وہ تمام کام جو آپ اعتکاف سے باہر کرتے تھے وہ تو بند نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ثواب آپ کو ملے گا. وجہ کیا ہے کہ آپ ان کاموں کے لیے اپنی بیٹری کو چارج کرتے ہیں, پھر ان کاموں کو تم اچھی طرح کر سکو گے. تو ظاہر ہے کہ جب جن چیزوں کے لیے بیٹری چارج کی جاتی ہے اس کا ثواب ملنا چاہیے, نہیں ملنا چاہیے. آپ کا ایک مزدور ہے, بہت تکڑا ہے, ہاں کام کر رہا ہے, درمیان میں چائے آتا ہے تاکہ تکڑے ہو جائیں, پھر اٹھیں, پھر کام کریں. وہ چائے پیتے ہیں, درمیان میں تھوڑی سی روٹی بھی کھاتے ہیں. اس کا آپ وقت کاٹتے ہیں, اس سے اس کا وقت کاٹا جاتا ہے کہ تم نے 5 منٹ چائے پی ہیں تو اب تم سے کاٹا جائے گا. نہیں, وہ 5 منٹ چائے کی ثواب بھی اس کو کیا ملے گا, اجر اس کا مل جائے گا, کیونکہ وہ چائے بھی اس کام میں مضبوطی کے لیے پڑی کی جاتی ہے کہ مضبوطی سے بھی کام کرے. میں تک گیا بہت زیادہ, لیکن میرے خیال میں آپ بھی سمجھ گئے, نہیں سمجھ گئے, تو آپ مجھ سے تھوڑا سا یہ بات کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم ترتیب سے چلیں گے, ترتیبی کام نہ کریں. ہر کام میں ترتیب ہوتا ہے. اصلاح کے وقت اصلاح ہوتی ہے, نماز کے وقت نماز ہوتا ہے, نماز ہوتی ہے. ذکر کی کثرت کیا کریں آپ کے دل بن جائیں, اچھی صحبتوں میں رہیں تاکہ تمہارے دل کہ وہ ابیاری ہو, خراب نہ ہو جائیں. تو انشاءاللہ اگر ہم اس طرح چلیں گے کہ ان 3 چیزوں کو ہم نے جمع کیا, حلال کمائی, تبلیغ, جہاد, اور جو ہماری معاملات ہے, لین دین ہے وہ, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد بری ہوئی ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں سے نتائج آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد کیسی بھری جائے گی, اس کے لیے عبادات ہے, اس کے لیے عبادات ہے, ذکر اللہ کی کثرت ہے, صحبت صالح ہے, مجاہدہ ہے.